بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ 625 ہجری میں بصرہ کے ایک گاؤں میں اللہ کا ایک بندہ مجمع عام میں مسواک کی فضیلت بیان کر رہا تھا۔ مسواک وضو میں مسنون ہے۔ سید المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسواک کو کرنے کی بار بار تاکید فرمائی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ عادت تھی کہ مسواک کان مبارک پر قلم کی طرح رکھتے تھے۔ جس وضو میں مسواک استعمال ہوا ہو اس وضو والی نماز کا ثواب 70 گنا زیادہ ہوتا ہے۔ مسواک پل صراط سے جلدی گزرنے میں معاون ہے، پروردگار کی خوشنودی کا باعث ہے، شیطان کو ناراض کرتی ہے۔ سب سے بڑی خوبی موت کے وقت شہادتین کا یاد دلانا ہے، جس کی ہر مسلمان مومن دلی آرزو رکھتا ہے۔ ایسی ادائے محبوب ہے جو اپنے اندر بیش بہا فوائد رکھتی ہے۔ لوگوں اس سے غافل نہ ہونا، جبکہ ہمیں فخر عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی پرتاثیر عقیدت کا حکم ہے کہ عقائد و جہاں کے ہر حکم پر سر تسلیم خم کرو، عقل میں آئے یا نہ آئے۔ تمام سامعین خاموشی سے سن رہے تھے۔ مجلس میں سے ایک شخص ابو السلام نے اٹھ کر سنت محبوبی کا مذاق اڑایا اور علل اعلان اپنی گندی زبان سے بکواس کرتا رہا۔ بڑی ڈھٹائی سے کہنے لگا کہ میں مسواک کو اپنے مقد یعنی پاخانہ کی جگہ میں استعمال کروں گا۔ معاذ اللہ! اس بے حیا نے بھری محفل میں مسواک کو اپنی پاخانے والی جگہ میں رکھ کر تھوڑی دیر بعد باہر نکال لیا۔ اس بے جا حرکت کرنے پر 9 مہینے گزرے۔ اس دوران اس کے پیٹ اور پاخانے والی جگہ پر برابر تکلیف رہتی تھی۔ 9ویں مہینے اس کے پیٹ سے ایک جانور نکلا جو چوہے سے مشابہ تھا۔ اس کی شکل و صورت یہ تھی کہ 4 پاؤں تھے، منہ مچھلی کی مانند، 4 دانت باہر کو نکلے ہوئے، ایک بالش لمبی دم اور پچھلا حصہ خرگوش کی مانند تھا۔ نکلنے کے بعد یہ جانور زور سے چیخا۔ اس ہوش ربا چیز کو ابو السلام کی بیٹی نے بھی دیکھا۔ اس لڑکی نے ایک پتھر سے اس جانور کا منہ کچل ڈالا۔ ابو السلام جانور کو جننے کے بعد 2 دن زندہ رہا۔ تیسرے دن یہ کہتے ہوئے مرا کہ مجھے اس جانور نے قتل کر دیا ہے۔ اس حیرت انگیز جانور کو بہت سے لوگوں نے دیکھا اور آس پڑوس کے لوگوں نے بھی اس جانور کو زندہ دیکھا اور بہت سوں نے اس کو مردہ دیکھا۔ تمام مسلمانوں کو اس واقعے سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ نماز، مسجد اور قرآن مجید اور دینی کتب کا بہت ادب اور احترام کرنا چاہیے اور تمام اشعار اسلامی کی پوری عزت کیا کریں۔ ائمہ کرام نے لکھا ہے کہ سنت کی مخالفت اور سنت کے ساتھ مذاق کرنے والے کا چہرہ قبر میں کعبے سے پھیر دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ادب کرنے کی توفیق دے، آمین۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ پسند آنے کی صورت میں لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں۔ شکریہ۔